السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ آج کے اس درس میں صدقۃ الفطر کے کچھ اہم احکام و مسائل بیان کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صدقۃ الفطر کہتے ہیں رمضان کے اختتام پر جو صدقہ نکالا جاتا ہے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے تاکہ رمضان کی غلطی دور ہو جائے اور عید کی خوشی میں غریب اور کمزور مسلمان بھی شامل ہو جائیں، اس صدقے کو صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ اسی کا نام فطرہ ہے، زکوٰۃ الفطر ہے، صدقۃ الفطر ہے۔ صدقۃ الفطر کا حکم کیا ہے؟ اہل علم نے اس کو واجب اور فرض قرار دیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں ایک باب قائم کیا ہے، باب فرض صدقۃ الفطر، صدقۃ الفطر کی فرضیت کا بیان، یعنی صدقۃ الفطر کا نکالنا یہ فرض اور واجب ہے۔ اسی باب میں یہ روایت ذکر کی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر مسلمان چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو مذکر ہو مؤنث ہو غلام ہو آزاد ہو، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاع کھجور یا اناج میں سے فطرہ نکالنے کو واجب اور فرض قرار دیا ہے۔ اس روایت سے بات معلوم ہوئی کہ صدقۃ الفطر کا نکالنا فرض اور واجب ہے۔ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر اس پر علماء کا اجماع نقل کیا ہے کہ یہ صدقۃ الفطر فرض اور واجب ہے۔ امام ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب الاجماع کے اندر بھی صدقۃ الفطر پر فرضیت کا اجماع نقل کیا ہے۔ شیخ الحدیث علامہ عبید اللہ مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب مرآۃ المفاتیح کے اندر صدقۃ الفطر کے وجوب پر علماء کا اجماع نقل کیا ہے۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ صدقۃ الفطر کا نکالنا فرض اور واجب ہے، اس پر اہل علم کا اجماع ہے۔ صدقۃ الفطر نکالنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد احادیث میں دو بتایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ ایک تو یہ لغو اور گناہ کے کام سے صفائی کا کام کرتا ہے، یعنی صدقۃ الفطر نکالنے سے رمضان میں جو کی ہوئی غلطی ہے وہ معاف ہو جاتی ہے، وہ صاف ہو جاتی ہے، دھل جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ذکر کیا ہے کہ مسکینوں کے کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے، کیونکہ عید یہ خوشی کا دن ہے، اس دن ان کو بے نیاز کر دیا جائے، عید کی خوشی میں ان کو بھی شامل کیا جائے، یہی صدقۃ الفطر کا مقصد ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، یعنی جو روزے دار سے بھول چوک گناہ اور لغو کام ہو جاتا ہے اس سے پاکیزگی اور صفائی کے لیے، یعنی گناہوں کی مغفرت کے لیے، وطعمۃ للمساکین، اور مسکینوں کو کھلانے کے واسطے، غریبوں کو غلہ دینے کے واسطے۔ تو یہ صدقۃ الفطر کا مقصد ہے۔ اس کا وقت کیا ہے؟ صدقۃ الفطر کے نکالنے کا
سب سے بہترین وقت یہ ہے کہ آدمی عید کا چاند عید کا چاند دیکھ لے اور عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دے۔ البتہ اگر وہ چاہتا ہے کہ صدقۃ الفطر عید کے 1-2 روز پہلے نکال دے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر صحابہ کرام سے یہ منقول ہے کہ وہ صدقۃ الفطر عید کے 1-2 روز پہلے ادا کر دیا کرتے تھے۔ تو اتنی گنجائش ہے کہ عید الفطر کی نماز سے 2 روز پہلے 1 روز پہلے اگر آدمی صدقۃ الفطر نکالنا چاہتا ہے تو نکال سکتا ہے، اس کا صدقہ مقبول ہوگا۔ صدقۃ الفطر کتنا دیں گے؟ صدقۃ الفطر 1 سا دیں گے، جیسا کہ حدیث میں بھی پڑھی گئی کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعا من تمر اور صاعا من شعیر، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 1 سا کھجور یا 1 سا جو صدقۃ الفطر میں دینے کا حکم دیا ہے اور اس کو فرض قرار دیا ہے۔ صدقۃ الفطر میں کیا دیں گے، یعنی کیا صدقہ میں خرچ کریں گے؟ تو حدیث میں صراحت موجود ہے صاع من تمر اور صاع من شعیر، اور بعض روایت میں صاع من طعام، یعنی آدمی اپنی خوراک میں سے، یعنی جو وہ کھاتا ہے، جو اس کے علاقے کی غذا ہے، جیسے گیہوں، چاول، کھجور، اپنی غذائی اجناس میں سے 1 سا غلہ صدقۃ الفطر میں ادا کرنا ہے۔ یہ صدقۃ الفطر کس کو دیں گے؟ یہ سماج اور معاشرے کے مسکین کو دیں گے، کیونکہ حدیث میں صدقۃ الفطر کا جو مقصد ذکر کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ وہ طعمۃ للمساکین، یہ مسکینوں کو کھلانے کے لیے ہے۔ یعنی سماج میں، معاشرے میں جو مسکین ہیں، غریب ہیں، کمزور ہیں، ایسے فقیروں کو صدقۃ الفطر کا یہ مال، یہ صدقۃ الفطر کا یہ غلہ دے دیا جائے گا۔ یہ صدقۃ الفطر کے کچھ اہم مسائل تھے جس کی طرف آج کے مناسب وقت میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک دنیا میں زندہ رکھے ایمان اور توحید پر قائم رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کی وبا اور ہر قسم کی بلا سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔